نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ حسن اخلاق کے موضوع پر بات کریں گے. حسن اخلاق، حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اور اخلاق جو ہماری آداب ہوتی. حسن اخلاق یعنی اخلاق کی خوبصورتی. آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری وزنی نیکی جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی، اچھا اخلاق ہوگی. لیکن یہ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اخلاق کا لفظ عربی زبان میں خلق کی جمع ہے. خلق ایک ہوتی ہے خلق، خلق کہتے ہیں پیدائش کو، تخلیق کو، اور ایک ہوتی ہے خلق. خلق جو ہے ہمارا جسم، ہماری فزیک، ہماری شکل و صورت، ہمارا قد، ہمارا رنگ، یہ سب کچھ ہماری خلق بتاتا ہے کہ ہماری لکس کیسے، ہم دکھائی کیسے دیتے ہیں. اور اس میں ہماری اپنی کم ہی چوائس ہوتی. ہمارا رنگ ہم نے سلیکٹ نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہماری چال ڈھال، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری جسمانی تخلیق سے جو تعلق رکھتی ہیں، یہ اللہ کی دین ہے. ہاں، کچھ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی طرف سے بے احتیاطی برتتے ہیں، بے پرواہی برتتے ہیں اور طرح طرح کی جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بظاہر بھدے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود صرف خلق یا انسان کی شکل و صورت اسے خوبصورت نہیں بناتی، بلکہ اصل خوبصورتی انسان کے اندر اس کی خلق سے آتی، اس کے اخلاق سے آتی، اس کی اچھی عادات سے آتی. تو خلق کا لفظی معنی ہوتا ہے طبیعت، جبلت. حقیقت میں یہ انسان کی باطنی صورت ہے. ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک انسان کا باطن ہوتا ہے. تو یہ انسان کی باطنی صورت ہے، اندر کیا ہے انسان، ہم اصل میں کیا ہیں. اس سے مراد انسان کا نفس ہوتا ہے، انسان کی صفات ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی خوبصورت ہے یا نہیں. تو اصل خوبصورتی نفس کی خوبصورتی ہے، روح کی خوبصورتی ہے، باطن کی خوبصورتی ہے، انسان کی صفات کی خوبصورتی ہے، اس کی اندر کی خوبصورتی ہے. جو انسان اندر سے خوبصورت ہوتا ہے وہ باہر سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے، خواہ وہ دنیا کے سو کالڈ پیمانے کے مطابق ایک معمولی شکل و صورت کا انسان ہو. اس کی وہ شکل و صورت معمولی نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس ظاہری شکل و صورت نہیں تھی. انتہائی سیاہ رنگ کے مالک اور ناک میں چوڑی، اور عام طور پر جو ہمارے ہاں حسن کا معیار بتایا جاتا ہے اس میں سے وہ کسی چیز پر پورے نہیں اترتے تھے. کوئی خاندانی حسب نسب بھی نہیں تھا، کوئی بہت بڑی فیملی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھے. لیکن آج جب ان کا نام آتا تو ہماری آنکھیں تر ہو جاتی. جب ان کے مقام کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اور یہ کیوں تھا؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. تو یاد رکھیے، خلق انسانی نفس کی ایسی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر سوچ و بچار کے، بغیر غور و فکر کے اچھے یا برے افعال سرزد ہو جاتے ہیں. یعنی جو ہم اندر ہوتے ہیں، جتنی ہماری اندرونی میچورٹی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہر چیز ظاہر میں بھی ہماری عادات ویسی ہی ہونے لگتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ ہلایا، اب یہ ہاتھ یہاں تک ہلا، یہاں تک گیا، یہاں تک گیا. یہ عموماً سوچ سمجھ کے نہیں اٹھایا جاتا،
یہ جو کچھ ہم اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں یا جس درجے کی سردی گرمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ہاتھ ہلتا چلا جاتا ہے. تو ہماری ایک زبان تو منہ کے اندر ہے اور ایک ہماری پوری باڈی بھی ایک زبان رکھتی جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں, کہ جس کا اظہار ہماری عادات سے, ہمارے جیسچر سے, ہمارے ریفلیکشن سے, ہمارے معاملے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اخلاق ایک ایسا علم ہے جس کا موضوع, جس کا ٹاپک وہ قیمتی احکامات ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے. یعنی آپ کے پاس کتاب آ گئی حسن اخلاق کی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور کچھ قرآنی آیات ہیں. ان سب کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. یعنی اخلاق کا موضوع کیا ہے؟ عمل. ہماری ظاہری شخصیت, ہمارا برتاؤ, ہمارے ریئیکشن, ہمارے دوسروں کے ساتھ کیے گئے معاملات. تو جس کا یہ عمل اچھا ہوگا اس کا اخلاق اچھا ہوگا, اور جس کا یہ عمل بدصورت ہوگا, برا ہوگا, اس کا اخلاق کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. تو اخلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو قدرتی طور پر عادات ہمارے اندر ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سب بہن بھائیوں کی عادتیں مختلف ہیں. آپ کے سب بچے آپ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھوں پلے ہیں, لیکن ہر ایک کی عادت فرق ہے, ہر ایک کا مزاج فرق ہے, ہر ایک کے ریئیکشن فرق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص طریقے پر پیدا ہوئے, وہ عادتیں وہ ساتھ لے کر آئی ہیں. یہ ان کی نیچرل طبیعت ہے, یہ ان کی طبیعت میں ہے. تو یہ فطری مزاج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مختلف رکھا ہوتا ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتے ہیں, وائن کرتے رہتے ہیں, کچھ چھوٹی سی چیز سے ڈر جاتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں, حتیٰ کہ چھوٹی سی آواز بھی ان کو اتنا ڈرا دیتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بعض بچے ذرا سی آواز ایسی سنیں چیخ داڑ مچا دیتے ہیں. تو یہ قدرتی ان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں سے کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچھ بچے صحت مند سلامت پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بچے الرجیز لے کے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ پیدا ہوتے ہی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی جو ہمارے ساتھ آتی ہیں, مثلاً بیماریاں اگر پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں مل گئی تو پھر کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ کسی بھی چلڈرن وارڈ میں چلے جائیے, کسی بھی ہاسپٹل میں, کسی بھی پیڈیٹیشین کے پاس چلے جائیے, تو آپ کو بے شمار ایسے بچے نظر آئیں گے کہ جو بائی برتھ یعنی ان کے اندر بورن ڈیفیکٹس تھے, یا پھر ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں تھیں کہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد نہیں ان کو لگی, پہلے سے ہی لگی تھی, یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے ساتھ آ گئی تھی. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں بس اب ہمارا کیا قصور, یہ تو اس کی قسمت میں تھا, یہ بیمار ہوا یا ہینڈی کیپ پیدا ہوا تو بس اب بھگتے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسا کرتے ہیں نہیں, ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, اس میں کچھ چیزوں سے پرہیز بتاتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جیسے فزیکلی اسپیشل بچے دیتے ہیں نا, تو بعض اوقات بہیویئر وائز کچھ اسپیشل بچے ہوتے ہیں, کچھ تو بڑے ہی بیوے ہوتے ہیں, بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں, جن میں ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, لیکن کچھ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم جتنا بھی کھپ جائیں انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہمارا ایک امتحان ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر انسان ایک مختلف شخصیت لے کے پیدا ہوتا ہے, جس کو ہم ماں کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ باپ سے زیادہ ماں کا واسطہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہ ان کا طبعی نیچرل اخلاق ہوتا ہے, یا ان کی عادات ہوتی ہیں جو وہ ساتھ لے کے آتے ہیں, جیسے چند بیماریاں ساتھ چلی آتی ہیں. اس لیے بچپن سے ہی ماں باپ پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بچے کی اچھی تربیت کریں, بچے کو ڈسپلن کریں, بچے کو ادب آداب سکھائیں, تمیز سکھائیں. اور اس میں کسی بچے کے ساتھ کم محنت اور کسی بچے کے ساتھ زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ یہ عادات درست نہیں ہو سکتی, یہ عادات درست ہو سکتی ہیں. دوسری قسم کی عادات جو انسان کو پریکٹس سے حاصل ہوتی, جن کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. تو دوسری قسم جو اخلاق کی ہے
وہ مشق کرنے، بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنے اور کسی چیز کو کوشش کر کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ پیدائشی طور پر سلم فزیک کے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ کچھ بھی کھا لیں وہ سلم ہی رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بائی نیچر موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات وہ سب کے تانوں کا نشانہ بنے رہتے ہیں، لیکن اس سے آگے وہ ہو کچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اسی کے ساتھ پیدا ہوئے. بہرحال ہر انسان کی زندگی میں ایک مشقت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. کسی کو ایک چیز پر ورک کرنا ہوتا ہے، کسی کو دوسری چیز پر. کسی کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو چیزیں یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور کسی کے لیے غور و فکر، کنٹمپلیشن بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی گہرائی تک وہ سوچتا ہے وہ شخص، لیکن میموری اس کی بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ فوٹوگرافک میموری ہوگی، ایک دم چیزیں پڑھیں اور اس کو ساری ازبر یاد ہے. کچھ لوگوں کو یہ دونوں ہی بڑی اچھی ملی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہر انسان کے لیے ڈفرنٹ ٹائپ کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو ہمارا اخلاق ہے یا ہماری عادات ہیں یا ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے. ہر شخص کو کم یا زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت رہتی ہے. اس کی ابتدا کبھی سوچ و بچار سے ہوتی ہے، غور و فکر سے ہوتی ہے، اور پھر انسان غور و فکر اپنے اوپر بھی کرتا ہے اور غور و فکر دوسروں پر بھی کرتا ہے. جیسے لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو حکمت کہاں سے ملی، اتنے سمجھدار کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بے وقوف لوگوں سے. جب میرا پہلا بے وقوف لوگوں سے پڑھا تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ان جیسی حرکتیں نہیں کروں گا. تو اس سے مجھے حکمت آتی گئی، سمجھ آتی گئی. تو انسان بہت کچھ اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے. جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو سوچ آتی کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے اتنے اونچی آواز میں بولنا نہیں چاہیے تھا، مجھے ایسی بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اگر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہی ہو جاتی تو کیا تھا. تو اس کے بعد انسان پھر آئندہ اپنی اصلاح کی، بہتری کی کوشش کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے اندر جو حماقتیں دیکھتا ہے اور دوسرے جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے سیکھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح اچھی عادات اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی. خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ پہ ورک کیا، جس نے اپنے آپ سے محنت کی ہو اور اچھی عادات اختیار کی ہو، کسبی ہو. کسبی کا مطلب ہوتا ہے کمائی ہو. یعنی کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا آپ کو وراثت میں مل جاتی، لیکن کچھ ہوتی ہے کہ جو محنت کر کے ہی حاصل ہوتی. مال و دولت آپ کو وراثت میں مل سکتا ہے، انہیرٹ کر سکتے ہیں، لیکن اچھی عادات آپ کو تھوڑی یا زیادہ محنت سے ہی حاصل کرنی ہوگی. علم محنت سے ہی حاصل کرنا ہوتا ہے. کوئی شخص ماں کے پیٹ سے علم حاصل کر کے نہیں آتا. یاد رکھیے کہ انسان کی سیرت یا اس کا کردار اس کی زندگی کی رفتار کو ڈٹرمن کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ، یعنی آپ کتنی بلندی پہ جاتے ہیں، کتنے بہترین انسان بنتے ہیں، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، جو آپ کے رویے ہیں، اس سے آپ کی ڈائریکشن کا تعین ہوگا، اور پھر آپ کی زندگی میں جو گول ہوگا یا جو آپ کا مقصد ہوگا اس کو آپ جلدی یا بدیر پا سکیں گے. ایک انسان جس کے ڈریمز تو بہت ہائی ہوں لیکن اس کے لیے وہ کوئی کوشش اور محنت نہ کرے تو آپ سوچئے کہ وہ کہاں پہنچے گا. خالی ڈریمز کے ساتھ تو سوتے ہوئے انسان اڑ سکتا ہے، جاگ کے تو نہیں اڑ سکتا. تو اس کے لیے جیتے جاگتے شعوری کوشش اور محنت کرنی ہوگی. پھر اسی طرح انسان کے کچھ اعمال غیر اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں. غیر اختیاری کیا ہوتے ہیں کہ جن پر اسے کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے. ہمارا امتحان جو ہے، ہمارا جو ٹیسٹ ہے، وہ انہی چیزوں پر ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے. مثلا آپ کی آواز کیسی ہے، اب اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے کہ آپ اپنی آواز کی جو ساؤنڈ ہے اس کو چینج کروا لیں کہیں سے، کہ کسی آپریشن کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس کو سریلی بنا لیں،
یا اس کو بہت ڈیپتھ والی، یا نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ اس کی پچ وغیرہ کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک. کچھ لوگ بائی نیچر بہت لاؤڈ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بائی نیچر بہت نرم بولتے ہیں. کچھ لوگ بائی برتھ ایسے نہیں ہوتے، مگر پریکٹس کے ساتھ کوشش کر کے اپنے آپ کو دھیما بنا لیتے ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنا یا سچ بولنا، بخل کرنا یا سخاوت کرنا، اور اسی قسم کی دوسری عادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے انسان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اچھی سیرت اچھا اخلاق ہوتا ہے، اور بری سیرت برا اخلاق. جب کردار اچھا ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا، کردار برا ہوگا تو اخلاق برا ہوگا. حسن الخلق سے مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے یہ کتاب ہے آپ کے پاس، تو مثلاً اس کے پہلے صفحے پر یہ بسم اللہ کے نیچے اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے کہ حسن اخلاق ہے کیا. بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد لوگوں کو تکلیف نہ دینا، ان کے اوپر سخاوت